تجھ سے گرم پانی میں دوں تھوڑا. دودھ سے تھوڑا سا یہاں رکھا ہوا ہے, میں کرتا ہوں اور آپ لائیے. ہاں نہیں اب نہیں بیٹی, اب نہیں, وقت ہو گیا ہے, اب نہیں, ٹھیک ہے, بریک میں دے سکتے ہو. شروع. الحمدللہ. آن کر دیا آپ نے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آج 5واں دن ہے اور مولانا سید ابو الاعلیٰ المودودی کی کتاب تنقیحات کا 9واں اور 10واں مضمون زیر مطالعہ ہے, اور کل 8واں مضمون بھی اقلیت کا فریب تھا, اور اسی کا یہ دوسرا حصہ ہے, اقلیت کا فریب نمبر 2. یہ 9واں مضمون ہے. مولانا فرماتے ہیں اقلیت اور فطریت, ریشنلزم اور نیچرلزم, یہ 2 چیزیں ہیں جن کا اشتہار گزشتہ 2 صدیوں سے مغربی تہذیب بڑے زور و شور سے دے رہی ہے. یعنی پروپیگنڈا بڑا ہو رہا ہے ریشنلزم اور نیچرلزم کا. اشتہار کی طاقت سے کون انکار کر سکتا ہے؟ جس چیز کو پیہم اور مسلسل اور بکثرت نگاہوں کے سامنے لایا جائے اور کانوں پر مسلط کیا جائے, اس کے اثر سے انسان اپنے دل اور دماغ کو کہاں تک بچاتا رہے گا؟ بالآخر اشتہار کے زور سے دنیا نے یہ بھی تسلیم کر لیا کہ مغربی علوم اور مغربی تمدن کی بنیاد سراسر اقلیت اور فطریت پر ہے. حالانکہ مغربی تہذیب کے تنقیدی مطالعے سے یہ حقیقت بالکل عیاں ہو جاتی ہے کہ اس کی بنیاد نہ اقلیت پر ہے نہ اصول فطرت کی مطابعت پر, بلکہ اس کا پورا ڈھچر حس اور خواہش اور ضرورت پر قائم ہے. اور مغربی نشأت جدیدہ دراصل عقل اور فطرت کے خلاف ایک بغاوت تھی. اب دیکھیے, یہ مولانا مودودی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رنسانس جو فرینچ ریولیوشن کے بعد کی جو دنیا ہے, نشأت ثانیہ جس کو کہتے ہیں, یہ عقل اور فطرت کے مطابق نہیں تھی, بلکہ یہ عقل اور فطرت کے خلاف ایک بغاوت تھی, اور اس کا پورا اسٹرکچر, خاکہ اور ڈھانچہ حس, خواہش اور ضرورت پر قائم ہے. اس نے معقولات کو چھوڑ کر محسوسات اور مادیت کی طرف رجوع کیا, عقل کے بجائے حس پر اعتماد کیا, عقلی ہدایات اور منطقی استدلال اور فطری وجدان کو رد کر کے محسوس مادی نتائج کو اصلی اور حقیقی معیار قرار دیا. فطرت کی رہنمائی کو مردود ٹھہرا کر خواہش اور ضرورت کو اپنا رہنما بنایا. دیکھیے, اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی یہ بات کہتا ہے, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. تو یہ دین تو دین فطرت ہے, اور ہر مسلمان جب پیدا ہوتا ہے, ہر مسلمان نہیں بلکہ ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے, مسلمان پیدا ہوتا ہے. ماحول اس کو یہودی, نصارہ یا مجوسی بنا دیتا ہے, اور یہی بات حدیث میں بیان کی گئی. تو ہر اس چیز کو مغرب نے بے اصل سمجھا جو ناپ اور تول میں نہ آ سکتی ہو. فطرت کی رہنمائی کو مردود ٹھہرا کر خواہش اور ضرورت کو اپنا رہنما بنایا. ہر اس چیز کو ہیچ اور ناقابل اعتنا قرار دیا جس پر کوئی محسوس مادی منفعت مرتب نہ ہوتی ہو. ابتدا میں یہ حقیقت خود اہل مغرب سے چھپی ہوئی تھی, اس لیے وہ عقل اور فطرت کے خلاف چلنے کے باوجود یہی سمجھتے رہے کہ انہوں نے جس روشن خیالی کے دور جدید کا افتتاح کیا ہے اس کی بنیاد اقلیت اور فطرت پر ہے. بعد میں اصل حقیقت کھلی مگر اعتراف کی جرات نہ ہوئی. مادہ پرستی اور خواہشات کی غلامی اور مطالبات نفس و جسد کی بندگی پر منافقت کے ساتھ عقلی استدلال اور ادعائے فطریت کے
پردے ڈالے جاتے رہے، لیکن اب انگریزی محاورے کے مطابق بلی تھیلے سے بالکل باہر آ چکی ہے۔ غیر معقولیت اور خلاف ورزی فطرت کی لے اتنی بڑھ چکی ہے کہ اس پر کوئی پردہ نہیں ڈالا جا سکتا۔ اس لیے اب کھلم کھلا عقل اور فطرت دونوں سے بغاوت کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ علم اور حکمت کی مقدس فضا سے لے کر معاشرت، معیشت اور سیاست تک ہر جگہ بغاوت کا علم بلند ہو چکا ہے، اور قدامت پرست منافقین کی ایک جماعت کو مستثنی کر کے دنیا جدید کے تمام رہنما اپنی تہذیب پر صرف خواہش اور ضرورت کی حکمرانی تسلیم کر رہے ہیں۔ مشرقی مستغربین، یعنی یہاں کے وہ لوگ مشرق کے جو مغربی علوم سے دلچسپی رکھتے ہیں، اور متفرنجین، یعنی جو فرنگیات کے ماہر ہیں، اپنے پیشواؤں سے ابھی چند قدم پیچھے ہیں۔ ان کا دماغی نشو و نما جس تعلیم اور جس ذہنی فضا اور جن عوامل تہذیب و تمدن کے زیر اثر ہوا ہے، ان کا اقتضا یہی ہے کہ وہی محسوسات اور مادیات کی پرستش اور خواہشات و ضروریات کی غلامی ان میں پیدا ہو، اور فی الواقع ایسا ہی ہو رہا ہے، مگر ابھی تک یہ اس منزل پر نہیں پہنچے ہیں جہاں بلی تھیلے سے باہر آ جائے۔ اپنی تحریر و تقریر میں یہ اب کہے جا رہے ہیں کہ اب ہم صرف عقل اور فطرت کی رہنمائی تسلیم کرتے ہیں، ہمارے سامنے صرف عقلی استدلال پیش کرو، ہم کسی ایسی چیز کو نہ مانیں گے جو عقلی دلائل اور فطری شواہد سے ثابت نہ کر دی جائے۔ لیکن ان تمام بلند آہنگیوں کے تھیلے میں وہی بلی چھپی ہوئی ہے جو نہ عقلی ہے اور نہ فطری۔ ان کے مقالات کا تجزیہ کیجئے تو صاف معلوم ہو جائے گا کہ معقولات اور فطری وجدانیات کے ادراک سے ان کے ذہن عاجز ہیں۔ جن کو یہ عقلی فائدہ کہتے ہیں، اس کی حقیقت پوچھئے تو معلوم ہوگا کہ اس سے مراد تجربی فائدہ ہے، اور تجربی فائدہ وہ ہے جو ٹھوس ہو، وزنی ہو، شمار اور پیمائش میں آ سکے، کوئی مادی چیز ہو جس کو گنا جا سکے، کوئی چیز جس کا فائدہ ان کو حسابی اعداد سے گن کر یا ترازو کے پڑوں میں تول کر یا گز سے ناپ کر نہ بتایا جا سکے، اس کو یہ مفید نہیں مان سکتی۔ اور جب تک اس معنی خاص میں اس کی افادیت ثابت نہ کر دی جائے، اس پر ایمان لانا اور اس کا اتباع کرنا ان کے نزدیک ایسا فعل ہے جس کو یہ غیر معقولیت سے تعبیر کرتے ہیں۔ فطرت کی رہنمائی جس کی پیروی کا ان کو دعویٰ ہے، اس کی حقیقت بھی تھوڑی سی جرح میں کھل جاتی ہے۔ فطرت سے مراد ان کے نزدیک انسانی فطرت نہیں ہے بلکہ حیوانی فطرت ہے۔ اب دیکھیے ذرا بات کو سمجھیے کہ مغرب کے دانش کے نزدیک فطرت سے مراد ان کے نزدیک انسانی فطرت نہیں ہے بلکہ حیوانی فطرت ہے، جو وجدان اور شہادت قلبیہ سے خالی ہے، اور جو صرف حس، خواہش اور مطالبات نفس و جسد ہی رکھتی ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسانی نفس کی ماہیت کے بارے میں کہا گیا ہے۔ وہاں یہ بات کہی ہے کہ نفس وما سواہا، گواہی ہے نفس کی، انسانی نفس کی، وسواہا، اور اس کی ساخت کی، جیسے اس کی تکمیل کی گئی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو اس میں اس نفس کے اندر اس کا تقوی اور اس میں گناہ کرنے کی صلاحیت، فجور کی صلاحیت رکھ دی گئی ہے۔ ان کے نزدیک اعتبار کے قابل صرف وہی چیزیں ہیں جو حواس کو متاثر کر سکے۔ یہ ایک اہم بات ہے، ذرا سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب وہ ہے جو اپنے نفس کو پاک کرے، تطہیر کرے، اس کا تزکیہ کرے، اور نفس کی اور ضمیر کی آواز کو جو دبا دے
وہ برباد ہو جائے گا، وہ نامراد ہو جائے گا۔ تو مغرب کی فطرت وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وجدان اور دل کی شہادت سے خالی ہے، صرف حس ہے، خواہش ہے، ڈیزائرز اور ڈیمانڈز، ڈیزائرز اینڈ ڈیمانڈز، اور یہی سارا جسم ہے اس کا۔ خواہشات کو تسکین دینے والی چیزیں ان کے نزدیک قابل اعتبار ہیں، جسمانی یا نفسانی مطالبات کو جو پورا کر سکیں، جن کا فائدہ فوراً مشاہدے میں آ جائے اور جن کا نقصان نظروں سے اوجھل ہو یا فائدے کے مقابلے میں ان کو کم نظر آ جائے۔ باقی رہی وہ چیزیں جو فطرت انسانی کے مقتضیات سے ہیں، جن کی اہمیت کو انسان اپنے وجدان میں پاتا ہے، جن کے فوائد یا نقصانات مادی اور حسی نہیں بلکہ نفسی اور روحانی ہیں، وہ اوہام اور خرافات ہیں، ہیچ اور ناقابل اعتنا ہے۔ ان کو کسی قسم کی اہمیت دینا بلکہ ان کے وجود کو تسلیم کرنا بھی تاریخ خیالی، وہم پرستی اور دقیانوسیت ہے۔ یہ ایک طرف عقل و فطرت سے انحراف ہے، دوسری طرف عقلیت اور فطریت کا دعویٰ ہے، اور عقل کے دیوالیے پن کا حال یہ ہے کہ وہ اس اجتماع ضدین کو محسوس تک نہیں کرتے۔ اب یہ ہے مغرب کے خلاف ملا مودودی کی چارج شیٹ۔ وہ کہتے ہیں تعلیم اور تہذیب فکر کا کم سے کم اتنا فائدہ تو ہر انسان کو حاصل ہونا چاہیے کہ اس کے خیالات میں الجھاؤ باقی نہ رہے، افکار میں پراگندگی اور جولیدگی نہ ہو، وہ صاف اور سیدھا طریق فکر اختیار کر سکے، مقدمات کو صحیح ترتیب دے کر صحیح نتیجہ اخذ کر سکے، تناقض اور غلط مبحث جیسے سری غلطیوں سے بچ سکے۔ لیکن مستثنیات کو چھوڑ کر ہم اپنے عام تعلیم یافتہ حضرات کو دماغی تربیت کے ان ابتدائی ثمرات سے بھی محروم پاتے ہیں۔ ان میں اتنی تمیز بھی تو نہیں ہوتی کہ کسی مسئلے پر بحث کرنے سے پہلے اپنی صحیح حیثیت متعین کر لیں، پھر اس حیثیت کے عقلی لوازم کو سمجھیں اور ان کو ملحوظ رکھ کر ایسا طریق استدلال اختیار کریں جس حیثیت سے مناسبت رکھتا ہو۔ ان سے گفتگو کیجیے یا ان کی تحریریں دیکھیجیے، پہلی نظر ہی میں آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ ان کے خیالات میں سخت الجھاؤ ہے۔ بحث کی ابتدا ایک حیثیت سے کی تھی، چند قدم چل کر حیثیت بدل دی، آگے بڑھے تو ایک دوسری حیثیت اختیار کر لی۔ اس بات مدعا کے لیے مقدمات کو سمجھ بوجھ کر انتخاب کرنا اور ان کو منطقی اسلوب پر مرتب کرنا تک نہ آیا۔ آغاز سے لے کر اختتام تک یہ بھی معلوم نہ ہو سکا کہ دراصل آپ کا مدعا کیا ہے، کس مسئلے کی تحقیق پیش نظر تھی اور کیا آپ نے ثابت کیا۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ موجودہ تہذیب اور اس کے اثر سے موجودہ تعلیم کا میلان زیادہ تر حسیات اور مادیات کی طرف ہے۔ وہ خواہشات کو تو بیدار کر دیتی ہے، مطلوبات اور ضروریات کے احساس کو بھی ابھار دیتی ہے، محسوسات کی اہمیت کو بھی دلوں میں بٹھا دیتی ہے، مگر عقل اور ذہن کی تربیت نہیں کرتی۔ تنقید اور تفکر کا پندار تو ضرور پیدا ہو جاتا ہے، اور یہی پندار ان کو ہر چیز پر عقلی تنقید کرنے اور ہر اس چیز سے انکار کر دینے پر آمادہ کرتا ہے جو ان کی عقل میں نہ سمائے، بلکہ در حقیقت ان کا ذہن عقلیت سے منحرف ہوتا ہے، اور صحیح عقلی طریقے پر کسی مسئلے کو سلجھانے یا کسی امر میں رائے قائم کرنے کی صلاحیت ان میں پیدا ہی نہیں ہوئی۔ اس غیر معقول عقلیت کا اظہار سب سے زیادہ ان مسائل میں ہوتا ہے جو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ یہی وہ مسائل ہیں جن کے روحانی، اخلاقی، اجتماعی، عمرانی مبادی مغرب کے نظریات سے ہر نقطہ متصادم ہوتے ہیں۔ آپ کسی انگریزی تعلیمی یافتہ شخص سے کسی مذہبی مسئلے پر گفتگو کیجیے اور اس کی ذہنی کیفیت کا امتحان لینے کے لیے اس سے مسلمان ہونے کا اقرار کرا لیجیے، پھر اس کے سامنے مجرد حکم شریعت بیان کر کے سند پیش کیجیے۔ وہ فوراً اپنے شانے ہلائے گا اور بڑے عقل پرستانہ انداز میں کہے گا، یہ ملائیت ہے، میرے سامنے عقلی دلیل لاؤ۔ اگر تمہارے پاس معقولات نہیں، صرف منقولات ہی منقولات ہیں تو میں تمہاری بات نہیں مان سکتا۔ بس انہی چند فقروں سے یہ راز فاش ہو جائے گا
کہ اس شخص کو اقلیت کی ہوا بھی چھو کر نہیں گزری ہے، اس غریب کو برسوں کی تعلیم و تربیت علمی کے بعد اتنا بھی معلوم نہ ہو سکا کہ طلب حجت کے عقلی لوازم کیا ہے اور طالب حجت کی صحیح پوزیشن کیا ہے۔ اسلام کی نسبت سے عقلاً انسان کی دو ہی حیثیتیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ مسلمان ہوگا یا کافر ہوگا۔ پہلے یہ طے کر لینا انسان کی وہ مسلمان ہے یا کافر۔ اگر مسلمان ہے تو مسلمان ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کو خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم کر چکا ہے، اور یہ بھی اقرار کر چکا ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ حکم پہنچائیں گے اس کی اطاعت وہ بے چون و چرا کرے گا۔ اب فردن ایک حکم پر حجت عقلی طلب کرنے کا اسے حق ہی نہیں رہا۔ اب دیکھیے یہ اہم بات ہے، ذرا سمجھ لیجئے۔ کل میں نے اس کی مثال دی تھی آپ کو، جیسے آپ کو ایک ملازمت کی آفر ہوتی ہے اور اس کی شرائط ہوتی ہیں، کنڈیشنز ہوتی ہیں، جاب ڈسکرپشن ہوتا ہے۔ آپ نے وہ ملازمت قبول کر لی، سائن کر دیا ایگریمنٹ کہ میں آپ کے پاس ملازمت کروں گا۔ اب آپ اس سے باہر نہیں نکل سکتے۔ بالکل اسی طرح جب آپ نے یہ کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ اقرار کر لیا کہ میں اللہ کو ایک الہ مانتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا الہ نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں بندہ، اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول تسلیم کرتا ہوں۔ جب یہ شہادت آپ نے دے دی، اس کے بعد آپ یہ نہیں پوچھ سکتے نماز کیوں فرض کی گئی ہے، روزے کیوں ہیں، سود کو کیوں حرام ٹھہرایا گیا ہے، پردے کی پابندیاں کیوں ہیں، موسیقی پر پابندی کیوں ہے، لباس کے احکامات کیوں ہیں۔ تو دیکھیے یہی مولا مودودی یہ کہہ رہے ہیں۔ پھر میں دوبارہ پڑھتا ہوں، ذرا سمجھ لیجئے۔ اگر مسلمان ہونے کا وہ دعویٰ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کو خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم کر چکا ہے، اور یہ بھی اقرار کر چکا ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم پہنچائیں گے اس کی اطاعت وہ بے چون و چرا کرے گا۔ اب فردن ایک حکم پر حجت عقلی طلب کرنے کا اسے حق ہی نہیں رہا۔ مسلم ہونے کی حیثیت سے اس کا کام صرف یہ تحقیق کرنا ہے کوئی خاص حکم رسول خدا نے دیا ہے یا نہیں۔ یعنی دیکھیے معلوم کیا کرنا ہے ہمیں، کیا یہ واقعی صحیح حدیث ہے، یہ جھوٹی ہے یا ضعیف ہے۔ یہ تحقیق کا حق ہر مسلمان کو ہے۔ وہ صرف صحیح احادیث کی پیروی کرے گا یا پھر ان چیزوں کی پیروی کرے گا جو قرآن اور صحیح احادیث کے مطابق ہو، تو یہ اس کا حق ہے۔ لیکن اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن کو تو اور حدیث صحیح تو ہے لیکن میں اس پر مطمئن نہیں، میں اس پر مطمئن نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ جب حجت نقلی سے یہ حکم ثابت کر دیا گیا تو اس کو فوراً اطاعت کرنی چاہیے۔ وہ اطمینان قلب اور حصول بصیرت کے لیے حجت عقلی دریافت کر سکتا ہے، مگر اس وقت جب کہ وہ اطاعت حکم کے لیے سر جھکا چکا ہو۔ اطاعت کے لیے حجت عقلی کو شرط قرار دینا اور حجت نہ ملنے پر، اطمینان قلب نہ ہونے پر اطاعت سے انکار کر دینا، یہ معنی رکھتا ہے کہ وہ دراصل رسول خدا کی حاکمیت کا انکار کر رہا ہے، اور یہ انکار مستلزم کفر ہے۔ حالانکہ ابتدا میں اس نے خود مسلمان ہونے کا اختیار کیا، حالانکہ ابتدا میں اس نے خود مسلم ہونے کا اقرار کیا تھا۔ اب اگر وہ کافر کی حیثیت اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے صحیح جائے مقام دائرہ اسلام کے اندر نہیں بلکہ اس کے باہر ہے۔ سب سے پہلے اس میں اتنی اخلاقی جرأت ہونی چاہیے کہ جس مذہب پر در حقیقت وہ ایمان نہیں رکھتا اس سے نکل جائے۔ اس کے بعد وہ اس لائق سمجھا جائے گا کہ حجت عقلی طلب کرے اور اس کی طلب کا جواب دیا جائے۔ یہ قاعدہ عقل سلیم کے مقتضیات میں سے ہے، اور دنیا میں کوئی نظم اور کوئی ضابطہ اس کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا۔ کوئی حکومت ایک لمحے کے لیے بھی قائم نہیں رہ سکتی جس کی رعایا کا ہر فرد اس کے حکم پر حجت عقلی کا مطالبہ کرے اور حجت کے بغیر اطاعت امر سے انکار کر دے۔ کوئی فوج در حقیقت ایک فوج ہی نہیں بن سکتی
اگر اس کا ہر سپاہی جنرل کے حکم کی وجہ دریافت کرے اور ہر معاملے میں اپنے اطمینان قلب کو اطاعت کے لیے شرط قرار دے، کوئی مدرسہ، کوئی کالج، کوئی انجمن، غرض کوئی اجتماعی نظام اس اصول پر نہیں بن سکتا کہ ہر فرد کو مطمئن کرنے کی کوشش کی جائے، اور جب تک ایک ایک شخص کو اطمینان حاصل نہ ہو جائے اس وقت تک کسی حکم کی اطاعت نہ کی جائے۔ انسان جس نظام میں داخل ہوتا ہے اس ابتدائی اور بنیادی مفروضے کے ساتھ داخل ہوتا ہے کہ وہ اس نظام کے اقتدار اعلیٰ پر کلی حیثیت سے اعتقاد رکھتا ہے اور اس کی حکمرانی کو تسلیم کرتا ہے۔ اب جس وقت تک وہ اس نظام کا جز ہے اس کا فرض ہے کہ اقتدار اعلیٰ کی اطاعت کرے، خواہ کسی جزئی حکم پر اس کو اطمینان ہو یا نہ ہو۔ مجرمانہ حیثیت سے کسی حکم کی خلاف ورزی کرنا امر دیگر ہے۔ ایک شخص جزئیات میں نافرمانی کر کے بھی ایک نظام میں شامل رہ سکتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص کسی چھوٹے سے چھوٹے جزئیے میں بھی اپنی ذاتی اطمینان کو اطاعت کے لیے شرط قرار دیتا ہے تو دراصل وہ اقتدار اعلیٰ کی حکومت تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہے، اور یہ صریح بغاوت ہے۔ حکومت میں یہ طرز عمل اختیار کیا جائے گا تو اس پر بغاوت کا مقدمہ قائم کر دیا جائے گا، فوج میں اس کا کورٹ مارشل ہوگا، مدرسے اور کالج میں فوراً اخراج کی کارروائی کی جائے گی، مذہب میں اس پر کفر کا حکم جاری ہوگا، اس لیے کہ اس نوع کے طلب حجت کا حق کسی نظام کے اندر رہ کر کسی شخص کو نہیں دیا جا سکتا۔ ایسے طالب حجت کا صحیح مقام اندر نہیں باہر ہے، پہلے وہ باہر نکل جائے پھر جو چاہے اعتراض کرے۔ اور یہاں مولانا نے حکومت، فوج اور کالج اور مذہب کی 4 مثالیں دی ہیں، آپ خاندان کے اندر بھی دیکھ لیجئے۔ ہر 5 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ اب وہ پورے گھر کے نظام پر تنقید نہیں کر سکتا کہ مجھے ہر کام میں مجھے مطمئن کیا جائے، تو سارا نظام درہم برہم ہوگا۔ اب وہ کہتے ہیں اسلام کی تعلیم میں قاعدہ اصل اور اساس کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ قاعدہ اصل اور اساس کی حیثیت رکھتا ہے، وہ پہلے احکام نہیں دیتا بلکہ سب سے پہلے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے۔ جتنی حجتیں ہیں سب اسی ایک چیز پر تمام کر دی گئی ہیں۔ اچھا، یہاں میں بتا دوں کہ دستور جماعت اسلامی میں بھی یہ شق ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے بس اتنی بات کافی ہے کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کسی دوسری شرط پر موقوف نہیں ہے کہ پہلے مجھے عقل سے سمجھاؤ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروں گا، پہلے مطمئن کرو۔ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت ہے کہ آپ سچے ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ جھوٹے نہیں ہیں، پہلے رسول پر ایمان لائیے، اور رسول کی حیثیت سے ایمان لائیے، فلسفی کی حیثیت سے، سائنسدان کی حیثیت سے یا شاعر کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا نہیں ہے، یا سوشل ریفارمر کی حیثیت سے آپ پر ایمان لانا نہیں ہے۔ شاعری اللہ نے آپ کو نہیں سکھائی، رسول کی حیثیت سے ایمان لے آئیے کہ آپ پر وحی نازل ہوتی ہے اور آپ کی زبان سے اللہ کے الفاظ نکلتے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ ہر عقلی دلیل اور فطری شہادت سے انسان کو اس امر پر مطمئن کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ خدائے واحد ہی اس کا الہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے رسول ہیں۔ آپ جس قدر عقلی جانچ پڑتال کرنا چاہتے ہیں اس بنیادی مسئلے پر کر لیجئے۔ اگر کسی دلیل اور کسی حجت سے آپ کا دل اس پر مطمئن نہ ہو تو آپ کو داخل اسلام ہونے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، اور نہ احکام اسلام میں سے کوئی حکم آپ پر جاری ہوگا۔ لا اکراہ فی الدین، یعنی اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے، اما شاکرا و اما کفورا، انا ہدیناہ السبیل، بلا شبہ ہم نے آپ کے سامنے السبیل، اسلام کا راستہ رکھ دیا ہے، اب آپ کی مرضی ہے، اما شاکرا و اما کفورا۔ لیکن جب آپ نے اس کو قبول کر لیا تو آپ کی ایک حیثیت ایک مسلم کی ہو گئی، اور مسلم کے معنی ہیں مطیع کے،
اب یہ ضروری نہیں کہ اسلام کے ہر حکم پر آپ کے سامنے دلیل و حجت پیش کی جائے اور احکام کی اطاعت کرنے کا انحصار آپ کے اطمینان قلب پر ہو۔ مسلم بن جانے کے بعد آپ کا اولین فرض یہ ہے کہ جو حکم آپ کو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پہنچے، بے چون و چرا اس کی اطاعت میں سر جھکا دیں۔ اب یہاں ہمارا مودودی دیکھیے، سورۃ النور کی آیت لے آ رہے ہیں، اور یہ دیکھیے ہمارے ہاں جو معتزلی ہیں، جو عقل پرست ہیں، جو ہر جگہ وہ کہتے ہیں دلیل دلیل، سمجھائیے، عقل سے سمجھائیے، اور دراصل ان کی قام عقل ہی اس کا مطالبہ کرتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ ایمان لانے والوں کا کام تو یہ ہے جب ان کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا جائے تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے، لیحکم بینہم، تو وہ کہیں ان یقولوا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ ایمان اور ایسی طلب حجت جو تسلیم و اطاعت کے لیے شرط ہو باہم متناقض ہیں، اور ان دونوں کا اجتماع صریح عقل سلیم کے خلاف ہے۔ جو مومن ہے وہ اس حیثیت سے طالب حجت نہیں ہو سکتا، اور جو طالب حجت ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یعنی جو دلیل مانگتا ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا، اور جو مومن ہے وہ اس حیثیت سے طالب حجت نہیں ہو سکتا، اور جو ایسا طالب حجت ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو نہیں، یعنی یہ دونوں چیزیں وہ ایک دوسرے کے خلاف جاتی ہیں، متناقض ہیں، ایمان اور طلب حجت۔ جو تسلیم و اطاعت کے لیے شرط ہو، یعنی اطاعت ایمان لانے کے بعد آپ کو نماز پڑھنا پڑے گا، ایمان لانے کے بعد زکوٰۃ دینی پڑے گی، ایمان لانے کے بعد آپ کو ستر و حجاب کے احکام پر عمل کرنا ہوگا، حلال و حرام کے قواعد کی پابندی کرنی ہوگی۔ لیکن آپ ہر مسئلے میں یہ کہیں دلیل، آپ طلب حجت، وہ کہتے ہیں تسلیم و اطاعت کے لیے، یعنی مجھے مطمئن کیا جائے، ہر حکم کے لیے مطمئن کیا جائے، تو ایسا آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ یہی بات سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 36 میں کہی گئی ہے، دیکھیے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، کسی مومن مرد کے لیے جائز ہے اور نہ کسی مومن عورت کے لیے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا، جب اللہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کر دیں، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، کہ اب ان کے پاس اختیار باقی رہے، ان کے پاس پک اینڈ چوائس کا کسی مسئلے میں اختیار باقی نہیں رہتا۔ یعنی وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اسلام کے عبادت کے نظام کو تو تسلیم کرتا ہوں، نماز پڑھوں گا لیکن زکوٰۃ نہیں دوں گا، یا میں معاشی نظام کو میں تسلیم کرتا ہوں لیکن نماز نہیں پڑھوں گا۔ پک اینڈ چوائس نہیں ہے۔ مومن مرد اور مومن کے لیے جب اللہ اور اس کے رسول کسی امر کے بارے میں فیصلہ کر دیں تو اب ان کو اپنے اس معاملے میں کوئی فیصلہ کرنے کی آزادی اور اختیار باقی نہیں رہتا۔ اسلام نے اصلاح اور تنظیم کا جو عظیم الشان کام انجام دیا ہے وہ سب اسی قاعدے کی وجہ سے۔ دلوں میں ایمان بٹھا دینے کے بعد جس چیز سے روکا گیا تمام اہل ایمان اس سے رک گئے، اور جس چیز کا حکم دیا گیا وہ ایک اشارے پر لاکھوں کروڑوں انسانوں میں رائج ہو گئی۔ اگر ایک ایک چیز کے لیے عقلی حجتیں پیش کرنا ضروری ہوتا اور ہر امر و نہی کی حکمتیں اور مصلحتیں سمجھانے پر اطاعت احکام موقوف ہوتی تو قیامت تک انسانی اخلاق کی وہ اصلاح اور اعمال کی تنظیم نہ ہو سکتی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی مختصر مدت میں انجام دے دی۔ یہ ہے، دیکھیے، کار رسالت کو سمجھیے آپ۔ نبی پر کیا کرتا ہے؟ پہلے ایمان کی دعوت دیتا ہے، اس کے بعد وہ کہتا ہے اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اور بیعت لی جاتی ہے، عہد لیا جاتا ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کی جائے گی، اور اس کے بعد ایک معاشرہ بننا شروع ہوتا ہے۔ ہم
سمو اطاعت کے نتیجے میں ایک جماعت بنتی ہے جو بے چون و چرا نبی کی پیروی کرتی ہے اور نبی کی قیادت کو تسلیم کر لیتی ہے. اور یہی صحابہ کرام کی شان ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر لبیک کہا. اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اسلام کے احکام خلاف عقل ہیں یا اس کا کوئی جزئی حکم بھی حکمت و مصلحت سے خالی ہے. اس کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ اسلام اپنے پیرووں سے اندھوں کی سی تقلید چاہتا ہے اور احکام کی عقلی و فطری بنیادوں کو تلاش کرنے اور ان کے مسالے اور حکم کو سمجھنے سے روکتا ہے. حقیقت اس کے برعکس ہے. اسلام کی صحیح پیروی کے لیے تفقہ اور تدبر ضروری ہے. جو شخص احکام کی حکمتوں اور مصلحتوں کو جتنا زیادہ سمجھے گا وہ اتنا ہی صحیح اتباع کر سکے گا. ایسے فہم اور ایسی بصیرت سے اسلام روکتا نہیں بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. لیکن زمین و آسمان کا فرق ہے. اب ذرا غور کیجئے. اس عقلی تجسس میں جو اطاعت کے بعد ہو اور اس عقلی امتحان میں جو اطاعت سے پہلے اور اطاعت کے لیے شرط ہو. میں 2 مرتبہ اور پڑھوں گا. دیکھیے زمین آسمان کا فرق ہے. اس عقلی تجسس میں جو اطاعت کے بعد ہو. آپ پہلے نماز پڑھ رہے ہیں, پہلے زکوٰۃ دے رہے ہیں, اس کے بعد عقلی تجسس کر رہے ہیں آپ. یہ اور چیز ہے. زمین آسمان کا فرق ہے. اور دوسرا رویہ یہ ہے کہ اس عقلی امتحان میں جو اطاعت سے پہلے اور اطاعت کے لیے شرط ہو. یعنی یہ کہنا کہ میں پہلے عقلی امتحان میں پاس کر لوں, پھر اس کے بعد نماز پڑھوں گا, پھر اس کے بعد زکوٰۃ دوں گا, اس کے بعد حج کروں گا. تو مسلم سب سے پہلے غیر مشروط اطاعت کرتا ہے, پھر احکام کی مصلحتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر حکم کی مصلحت اس کی سمجھ میں آ جائے. سمجھ میں آتی ہیں, سب لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی, دیر سے سمجھ میں آتی ہیں. جیسے مثال کے طور پر طلاق کی عدت رکھی گئی. بھئی کیوں رکھی گئی؟ اس میں حکمت ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ مفاہمت ہو جائے. مثال کے طور پر اللہ نے کہا کہ ایک طلاق دینے کے بعد بیوی کو گھر سے مت نکالو. بیویوں کو پابند کیا گیا کہ وہ طلاق کے بعد شوہر کے گھر کو نہ چھوڑیں. اس میں حکمت ہے. وہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کی عدت کی مدت شوہر کے ساتھ ایک ہی بیڈ روم میں گزاری جائے تاکہ مفاہمت اور مصالحت کی فضا سازگار ہو جائے, شوہر کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے اور بیوی اپنے طرز عمل پر معافی مانگ لے. اور اسی میں خاندان کا بھلا ہے, اسی میں بچوں کی بھلائی ہے. تو عدت کے جو احکام ہیں اس کی مصلحت ہے. اسی طرح حیض کے عالم میں طلاق دینے سے روکا گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان ایام میں عورت میں چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے. تو حکمتیں ہوتی ہیں, مصلحتیں ہوتی ہیں, لیکن پہلے آپ اس پر عمل کیجئے اور اس کے بعد غور و فکر کیجئے. لیکن آپ یہ کہیں کہ پہلے مجھے مطمئن کیجئے پھر عمل کروں گا, تو یہ بات غلط ہوگی. اس کو تو دراصل خدا کی خدائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اطمینان کلی حاصل ہے. اس کے بعد وہ بصیرت تامہ حاصل کرنے کے لیے جزئیات پر مزید اطمینان حاصل کرنا چاہتا ہے. اگر یہ اطمینان بھی حاصل ہو جائے تو خدا کا شکر ادا کرتا ہے. لیکن اگر حاصل نہ ہو تو اطمینان کلی کے بنا پر جو اسے خدا اور رسول پر ہے بلا تعامل احکام کی اطاعت کیے چلا جاتا ہے. اس قسم کی طلب حجت کو اس طلب حجت سے کیا نسبت جو ہر قدم پر پیش کی جائے اور اس داعیے کے ساتھ پیش کی جائے کہ اگر میرا اطمینان کرتے ہو تو قدم اٹھاتا ہوں ورنہ پیچھے پلٹا جاتا ہوں. حال میں ایک تحریر ہماری نظر سے گزری جو ایک مسلم جماعت کی طرف سے شائع ہوئی ہے. یہ جماعت اعلیٰ تعلیم یافتہ مسلمانوں پر مشتمل ہے. مذہب سے منحرف بھی نہیں بلکہ اپنی دانش میں بڑی مذہبی خدمت انجام دے رہی ہے. مذہبی اصلاح کے نام سے جن امور کی تبلیغ وہ کرتی ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہر سال بقرعید کے موقع پر مسلمانوں کو قربانی سے روکا جاتا ہے اور انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ جو روپیہ وہ جانوروں کو ذبح کرنے پر صرف کرتے ہیں اس سے قومی ادارات کی اعانت, یتیموں اور بیواؤں کی پرورش اور بے روزگاروں کو روزگار فراہم کرنے میں صرف کریں. اس تبلیغ پر کسی مسلمان نے اعتراض کیا جس کی پوری عبارت ہم تک نہیں پہنچی ہے, مگر اس اعتراض کے جواب میں جو کچھ کہا گیا وہ یہ. اب سن لیجئے.
یہ جماعت کے امیر صاحب ہیں ایک، وہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں سوائے نقل و تقلید کے آج تک کسی صاحب نے قربانی کے عقلی و تجربی فوائد پر روشنی نہیں ڈالی۔ اگر کوئی صاحب اس سے پہلے ہم کو اپنے عقیدہ قربانی کے عقلی پہلو سے آگاہ فرمائے تو ہمارے شکریہ کے مستحق ہوں گے۔ اب مولانا مودودی کہتے ہیں یہ تحریر نمونہ ہے ان لوگوں کی دماغی حالت کا جو اپنے آپ کو تعلیم یافتہ کہتے ہیں۔ ایک طرف اقلیت کا اس قدر زبردست دعویٰ ہے، یعنی اسی چیز کو ہم اعتزال کہتے ہیں، اور معتزلہ بھی یہی کہتے تھے، ہر چیز میں عقل کی ٹانگ اڑاتے تھے وہ۔ اور ایک طرف اقلیت کا اس قدر زبردست دعویٰ ہے اور دوسری طرف غیر اقلیت کا ایسا شدید مظاہرہ ہے۔ صرف یہی دو فقرے جو قلم مبارک سے نکلے ہیں اس امر کی شہادت دے رہے ہیں کہ آپ نے اپنی صحیح حیثیت ہی متعین نہیں کی۔ اگر آپ مسلم کی حیثیت سے بول رہے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے نقل کے آگے سر جھکانا چاہیے، پھر عقلی حجت کا مطالبہ کرنے کا حق آپ کو ہوگا، اور وہ بھی شرط اطاعت کے طور پر نہیں بلکہ محض اطمینان قلب کے لیے۔ اور اگر آپ اطاعت سے پہلے حجت عقلی کے طالب ہیں اور شرط اطاعت ہے تو آپ کو مسلم کی حیثیت سے بولنے کا حق نہیں ہے۔ اس نوع کے طالب حجت کو پہلے ایک غیر مسلم کی حیثیت اختیار کرنی چاہیے، پھر اس کو یہ حق تو حاصل ہوگا کہ جس مسئلے پر چاہے اعتراض کرے، مگر یہ حق نہ ہوگا کہ مسلمانوں کے کسی امر دینی میں مفتی اسلام بن کر فتویٰ صادر کرے۔ آپ ایک ہی وقت میں ان دونوں متضاد حیثیتوں کو اختیار کرتے ہیں اور ایک حیثیت کے بھی عقلی لوازم پورے نہیں کرتے۔ ایک طرف آپ نہ صرف مسلم بلکہ مفتی اسلام بنتے ہیں، دوسری طرف آپ کا حال یہ ہے کہ نقل کو آپ ہیچ سمجھتے ہیں۔ حکم کا حکم ہونا آپ کو نقل کے ذریعے سے ثابت کیا جاتا ہے تو آپ اس کی اطاعت سے انکار کر دیتے ہیں، اور یہ شرط پیش فرماتے ہیں پہلے اس حکم کی عقلی و تجربی فوائد پر روشنی ڈالی جائے۔ بالفاظ دیگر آپ کسی حکم کو محض حکم خدا اور رسول کی حیثیت سے نہیں مانیں گے بلکہ اس کے عقلی اور تجربی فوائد کی بنا پر مانیں گے۔ یعنی پہلے یہ ثابت کرو، اس کی مثالیں میں دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ پہلے یہ ثابت کرو کہ سور کے گوشت میں نقصانات ہیں، پھر میں غور کروں گا، اگر میری عقل میں آ جائے تو پھر میں سور کھانا چھوڑ دوں گا۔ پہلے ثابت کرو کہ شراب کے کیا نقصانات ہیں، پھر میں سوچوں گا، غور کروں گا۔ پہلے ہر چیز کے بارے میں مطمئن کرو مجھے۔ میں وضو کرنا نہیں چاہتا، میں غسل کرنا نہیں چاہتا، پہلے مجھے اس کے فوائد بتاؤ۔ مجھے بتاؤ کہ ہوا خارج ہونے سے وضو کیوں ٹوٹتا ہے، ہر چیز میں۔ اور مسح وضو کا قائم مقام کیسے بن سکتا ہے، اور مسح غسل کا قائم مقام کیسے ہو سکتا ہے، تیمم غسل کا قائم مقام کیسے ہو سکتا ہے۔ تو پہلے آپ مجھے کنونس کریں، مطمئن کریں۔ اگر ایسے فوائد معلوم نہ ہو سکیں یا آپ کے معیار پر وہ فوائد ثابت نہ ہو تو آپ حکم کو رد کر دیں گے، اس کے خلاف پروپیگنڈا کریں گے، اس کو بے محل، بے معنی، فضول بلکہ مضر اور مصرفانہ رسم قرار دیں گے۔ قربانی اسراف ہے، پیسے کا اسراف ہے، اور مسلمانوں کو اس کے اتباع سے روکنے میں اپنی پوری قوت صرف کر دیں گے۔ کون سی عقل ہے جو اس متناقض طرز عمل اور متضاد حیثیت کے اختلاط کو جائز رکھتی ہے؟ حجت عقلی کا مطالبہ بجا درست ہے، مگر پہلے یہ تو ثابت کیجئے کہ آپ ذوی العقول میں سے ہیں۔ اب وہ مولانا کہہ رہے ہیں کہ آپ ذوی العقول میں سے ہی نہیں ہیں، آپ پاگل ہیں، اور دعویٰ آپ کو اقلیت کا ہے۔ یہ اقلیت نہیں ہے، یہ اقلیت کا فریب ہے۔ عقلی اور تجربی فائدہ کسی ایک مخصوص اور معین چیز کا نام نہیں ہے، یہ ایک نسبتی اور اضافی چیز ہے۔ ایک شخص کی عقل ایک چیز کو مفید سمجھتی ہے، دوسرے کی عقل اس کے خلاف حکم لگاتی ہے، تیسرا شخص اس میں کسی نوع کا فائدہ تسلیم کرتا ہے مگر اس کو اہمیت نہیں دیتا، اور ایک دوسری چیز کو اس سے زیادہ مفید ٹھہراتا ہے۔ تجربی فوائد میں اس سے بھی زیادہ اختلاف کی گنجائش ہے۔ فائدے کے متعلق ہر شخص کا نظریہ الگ ہے، اور اسی نظریے کے لحاظ سے وہ اپنے یا دوسروں کے تجربات کو مرتب کر کے مفید یا غیر مفید ہونے کا حکم لگاتا ہے۔ ایک شخص نفع عاجل کا طالب ہے، یعنی فوراً مجھے منافع حاصل ہو جائے، اور صرف
اور صرف ضرر عاجل کو قابل حذر سمجھتا ہے، اور فوری نقصان کو وہ نقصان دہ سمجھتا ہے یا اس سے خطرناک سمجھتا ہے، اس کا انتخاب ایسے شخص کے انتخاب سے یقیناً مختلف ہوگا جس کی نظر معال کار پر ہو۔ لیکن ایک اور آدمی ہے جو انجام اور الٹیمیٹ نتیجہ، الٹیمیٹ پروفٹ اور الٹیمیٹ نتائج پر اس کی نظر ہے، اور ایک آدمی ہے کہ فوراً آج کا فائدہ دیکھ رہا ہے، آج کا نقصان دیکھ رہا ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن میں ایک نوع کا فائدہ اور دوسری نوع کی مضرت ہے۔ ایک شخص ان کو اس لیے اختیار کرتا ہے کہ وہ فائدے کی خاطر مضرت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے، دوسرا شخص ان سے اجتناب کرتا ہے کیونکہ اس کی رائے میں اس کی مضرت ان کے فائدے سے زیادہ ہے۔ پھر عقلی اور تجربی فوائد میں بھی بسا اوقات تخالف پایا جاتا ہے۔ ایک چیز تجربی حیثیت سے نقصان دہ ہے، مگر عقل فیصلہ کرتی ہے کہ کسی بڑے عقلی فائدے کے لیے اس مضرت کو برداشت کرنا چاہیے۔ ایک دوسری چیز ہے جو تجربی حیثیت سے مفید ہے، مگر عقل یہ فتویٰ دیتی ہے کہ کسی عقلی مضرت سے بچنے کے لیے اس سے بچنا چاہیے۔ ایسے اختلافات کی موجودگی میں کسی چیز کے عقلی اور تجربی فوائد پر کوئی ایسی روشنی ڈالنی ممکن ہی نہیں جس سے تمام لوگ اس کے مفید ہونے پر متفق ہو جائے اور انکار کی گنجائش ہی باقی نہ رہے۔ اب میں اس کی ہزاروں مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ دیکھیے، اب یورپ کے بعض ممالک میں یہ ہو رہا ہے کہ سگی بہن سے شادی کو جائز قرار دے دیا گیا ہے۔ تو یہ مجوسی بھی پہلے یہی کیا کرتے تھے، ماں اور بیٹی کے ساتھ نکاح کو جائز سمجھتے تھے۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ وہ عقلی طور پر کیا اس میں برائی ہے؟ یعنی یہ حیوانی عقل ہے، یہ حیوانی عقل ہے، اور اس کے برخلاف نبی ان چیزوں کا علم دیتا ہے جو من جانب اللہ ہوتی ہیں اور جس میں حکمت پوشیدہ ہوتی ہیں۔ محض ایک قربانی پر کیا موقوف ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اوامر، نواہی۔ شریعت میں سے کون سی چیز ایسی ہے جس کے عقلی اور تجربی فوائد پر ایسی روشنی ڈال دی گئی ہو کہ وہ کالشمس فی النہار نظر آنے لگے ہوں، وہ دن کے سورج کی طرح نظر آنے لگے ہوں، اور تمام لوگوں نے ان کو تسلیم کر کے ان کی پابندی اختیار کر لی ہو؟ اگر ایسا ہوتا تو آج ایک شخص بھی دنیا میں تاریک صوم و صلات اور منکر حج و زکوٰۃ نہ ہوتا۔ اس لیے اسلام نے احکام کو ہر شخص کی عقل اور تجربے کے فتوے پر موقوف نہیں رکھا۔ اس لیے اسلام نے احکام کو ہر شخص کی عقل اور تجربے کے فتوے پر موقوف نہیں رکھا، بلکہ ایمان اور اطاعت کو اساس بنایا ہے۔ مسلم عقلی اور تجربی فوائد پر ایمان نہیں لاتا، بلکہ خدا اور رسول پر ایمان لاتا ہے۔ ایک مسلمان عقلی اور تجربی فوائد پر ایمان نہیں لاتا، بلکہ خدا اور رسول پر ایمان لاتا ہے۔ اس کا مذہب یہ نہیں ہے کہ کسی چیز کا فائدہ عقل اور تجربے سے ثابت ہو جائے تب وہ اس کو قبول کرے گا، اور کسی چیز کا نقصان عقلی اور تجربی حیثیت سے واضح ہو جائے تب وہ اس سے اجتناب کرے گا، بلکہ اس کا مذہب یہ ہے کہ جو حکم خدا اور رسول سے ثابت ہو جائے، قرآن میں ہے، صحیح حدیث میں ثابتہ ہے، وہ واجب الاتباع ہے، اور جو ثابت نہ ہو وہ قابل اتباع نہیں ہے۔ جو ثابت نہیں ہے وہ واجب الاتباع نہیں ہے، جو ثابت ہے وہ واجب الاتباع ہے۔ بس یہاں اصل سوال یہی ہے کہ آپ کا ایمان عقل اور تجربے پر ہے یا خدا اور اس کے رسول پر ہے۔ یہ ہے، دیکھیے، بنیادی نقطہ جو مولانا مودودی عقل پسندوں کو اور معتزلیوں کو اور عقل کے پیروکاروں کو سمجھانا چاہتے ہیں، جو جدید مغربی تعلیم کے اثر سے مسموم ہو چکے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں یہی اصلی سوال ہے کہ آپ کا ایمان عقل اور تجربے پر ہے یا خدا اور اس کے رسول پر۔ اگر پہلی بات ہے تو آپ کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں، پھر آپ کو مسلمان بن کر گفتگو کرنے اور مسلمانوں کو ارد غیر ذی زرع کی نام نہاد سنت سے اجتناب کا مشورہ دینے کا کیا حق ہے؟ یعنی یہ جو
مکے کی سرزمین ہے، اس کو قرآن مجید نے ارض غیر ذی زرع کہا ہے کہ جہاں پر زراعت نہیں ہوتی. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہاں کی سنت ہے، تو آپ قربانی سے اجتناب کا مشورہ دے رہے ہیں کہ قربانی وہاں کی رسم تھی، ہمیں کیوں یہاں کرنا چاہیے، ساری دنیا میں قربانی کیوں کرنا چاہیے. اور اگر دوسری بات ہے تو مدار بحث عقلی اور تجربی فوائد نہ ہونے چاہیے، بلکہ یہ سوال ہونا چاہیے کہ آیا قربانی محض ایک رسم ہے جس کو مسلمانوں نے گھڑ لیا ہے، یا ایک عبادت ہے جس کو اللہ نے پسند فرمایا ہے اور اللہ کے رسول نے اپنی امت میں جاری کیا ہے. دیکھیے یہ ہے اصل بات جو مولانا مودودی یہاں کہنا چاہتے ہیں، اور یہ ایک بنیادی نکتہ ہے، اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ پہلے اپنی حیثیت کا تعین کر لیجئے کہ آپ اللہ اور رسول کی بات کو مانیں گے یا پھر عقل اور تجربے کی بنیاد پر آپ اس کو مانیں گے. تو اسلام کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ لوگوں کو سب سے پہلے ایک خدا کی بندگی کی دعوت دیتا ہے اور آخرت کی دعوت دیتا ہے اور رسالت پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے. یہ اصول پہلے دن ہی طے کر لیا گیا تھا، یعنی حضرت آدم کے زمانے سے پہلے انسان ہی کو پہلے نبی بنا کر یہ اصول طے کر لیا گیا تھا کہ اطاعت، اللہ کی عبادت اور اطاعت ہوگی، اور اللہ اپنے احکامات اپنے رسولوں کے ذریعے دیگر انسانوں تک پہنچائے گا، اور انہی کے پاس فرشتے آئیں گے، انہی کے پاس کتابیں بھیجی جائیں گی، اور انہی کے ذریعے سے ہدایت کا سامان ہوگا، اور انسان ایک امتحان میں ہے. تو ایک مسلمان ہر رسول خدا کے حکم کو، ہر قرآن کی آیت کے بارے میں سوال نہیں کر سکتا. ہاں، اطمینان قلبی کے لیے وہ مصلحتوں کو، حکمتوں کو ڈھونڈ سکتا ہے، لیکن اطاعت کے لیے یہ اطمینان لازم نہیں ہے، اطاعت اس پر موقوف نہیں ہے، اطاعت اور سبمیشن اس پر ڈیپینڈ نہیں کرتی کہ پہلے مطمئن کرو پھر میں اطاعت کروں گا. تو یہ ہے وہ بات جو مولانا مودودی ان عقل کے اندھوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ رویہ انتہائی غیر معقول ہے. یہ ریشنلزم نہیں ہے، بلکہ یہ سوڈو ریشنلزم ہے، یہ عقلیت کا فریب ہے، دیکھیے میرے پاس ایک صاحب ہے اور وہ یہی کہنے لگے کہ اتنے دنیا کے اندر جانور ذبح کیے جاتے ہیں، اور اس کے بدلے میں ہم کوئی تعمیری کام کیوں نہ کریں اور یہ پیسہ کہیں اور خرچ کیوں نہ کریں. یعنی وہ اس رسم کو مٹانا چاہتے ہیں، عقل کی بنیاد پر قربانی کی رسم کو وہ مٹانا چاہتے ہیں. اور حالانکہ قربانی پہلے دن سے فرض کی گئی ہے، اور آدم علیہ السلام کے زمانے سے مختلف انبیاء کی شریعتوں میں رہی ہے، اور آخری رسول کی بھی یہ سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کے بعد ہر سال قربانی کی ہے، اور آخری سال جب آپ نے حج کیا ہے تو آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی کی. آپ نے 63 اونٹ خود اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، اور 1440 سال ہو گئے، 43 سال ہو گئے، آج تک مسلمانوں میں یہ رسم جاری ہے. اور ذرا غور فرمائیے، ایک اور بات ذرا غور فرمائیے کہ یہ ایک عبادت ہے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھیے اور اپنے رب ہی کے لیے قربانی کیجیے. اللہ کے لیے قربانی کرتا ہے، اللہ کے لیے کرتا ہے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز، میری قربانی رب العالمین، اللہ کے لیے. تو یہ قربانی کے بغیر زکوٰۃ دیتا ہے اور اپنے جیب کو کاٹ کر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، قرض حسن دیتا ہے،
اور اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا پیسہ لگاتا ہے، وقت لگاتا ہے، صلاحیتیں دیتا ہے، ان سب کی وہ قربانی دیتا ہے۔ اور جب آدمی قربانی کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اپنا سر اللہ کے آگے جھکا دیتا ہے، سر تسلیم خم کر دیتا ہے، عاجزی اور انکسار کا مظاہرہ کرتا ہے، محبت اور تذلل کا مظاہرہ کرتا ہے، اور قربانی کر کے کہتا ہے کہ تیرے لیے قربان کی، اور اگر ضرورت پڑی تو میں اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہوں، میرا مال بھی تیرا ہے، میری جان بھی تیری ہے، ہر چیز تیرے لیے، میں تیرا بندہ ہوں، تیرا بندہ ہوں۔ تو اس روح کو جو لوگ نہیں سمجھتے، اس کو صرف مادی پیمانوں پر ناپ کر وہ کہتے ہیں اس کے بجائے یہ کر لیا جائے، اس کے بجائے وہ کر لیا جائے۔ اب میں ایک اور بات بھی آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، دنیا میں تقریباً 1.25 ارب مسلمان ہیں، 7 کروڑ کی آبادی میں بہت بڑی 1 ارب سے زیادہ دنیا کے اندر مسلمان ہیں، اور یہ دنیا میں یعنی 25 کروڑ سے لے کر 50 کروڑ قربانیاں ہر سال کی جاتی ہیں، اونٹ ذبح کیے جاتے ہیں، گائے ذبح کی جاتی ہے، بکریاں اور بھیڑ اور دمبے ذبح کیے جاتے ہیں، لیکن دیکھیے کبھی بکریوں کی کمی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ بکریاں پیدا کر دیتا ہے، اونٹوں کی کمی نہیں ہوتی، گائے کی کمی نہیں ہوتی۔ دیکھیے، اونٹ فیملی پلاننگ نہیں کرتے، گائے اور بھینسیں یہ فیملی پلاننگ نہیں کرتی، بکریاں فیملی پلاننگ نہیں کرتے، دمبیاں فیملی پلاننگ نہیں کرتی۔ ہر سال کروڑوں کی تعداد میں جانور پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے بڑے منافع للناس، لوگوں کے لیے منفعتیں ہیں اس کے اندر، لیکن اس کی جو اصل روح ہے، روح یہی ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا جائے۔ اور اس کی روح یہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہا گیا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، اور بیٹا خود کہہ رہا ہے افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اس پر عمل کر دیجئے، میں انشاءاللہ صابر رہوں گا۔ تو یہ اقلیت کے خلاف مولا مودودی کی یہ جو دلیل ہے، اس کو ذرا اچھی طرح کی راہ میں باندھ لیجیے۔ یہاں ہم 5 منٹ کی بریک لیتے ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد اگلے مضمون کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔